صلى الله
اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت سے نوازا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی بڑی تقریب بیان فرمائی ہے، اور اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کی عزت اور اس کی تقریب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات سے بڑھ کر انسان کو عظمت اور شان عطا کی ہے۔ اس لیے انسانوں کو بھی چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کی جب زندہ ہوں تو تقریب کریں، اور انسان کے بننے کے بعد بھی اس کی تقریب کریں۔ یہ تقریب انسانیت ہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسر عظم المیت ککسرہ حیا، کسی مردہ انسان کی ہڈی کو توڑنا بھی ایسے ہی جرم ہے جیسے زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنا جرم ہے۔ یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا ازواج النبی میں دوسرا نمبر تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد امام کائنات علیہ السلام نے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تم ام المؤمنین کا جنازہ اٹھاؤ فلا تزعزعوها، تو جنازہ لے جاتے وقت چارپائی کو جھٹکے نہیں دینا، عزت و تقریب کے ساتھ لے کر جانا۔ اس طرح سے انسانیت کی اور انسان کی تقریب کا درس ہمیں شریعت نے دیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کسی مردہ انسان کی تقریب کی جاتی ہے کہ اسے غسل دے کے، کفن پہنا کے، کفن کو خوشبو لگا کے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ یہ تقریب انسانیت ہی ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کے سامنے کوئی میت پڑی ہے اسے کوئی تکلیف دینے کا سوچتا بھی نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو، بنو آدم کو تکریم عطا کی ہے، عزت سے نوازا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنے مردوں کی لاشیں ویرانوں میں بھی پھینکتے ہیں، جانوروں کے سامنے پھینک دیتے ہیں، کچھ لوگ جلا دیتے ہیں، لیکن جس طرح کا خوبصورت طریقہ اسلام نے دیا ہے آپ کو کسی مذہب میں نظر نہیں آتا۔ اور چند جمعات سے آپ نے جنازہ اور تدفین کے مسائل سماعت کیے ہیں۔ آج انشاءاللہ الرحمن ان مسائل کا تتمہ اور اختتام ہے، جس میں قبر بنانے اور اس کے بعد تعزیت کے مسائل پر بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک ارض و سما حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور پھر زندگی بھر کے لیے مجھے اور آپ سننے والوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آپ نے یہ سماعت فرما لیا ہے کہ میت کو قبر میں کس طرح سے اتارا جائے گا۔ دو طریقے ہیں، پیروں کی جانب سے اتارا جائے یا اس قبر کے قبلہ کی جانب سے اتارا جائے۔ اور اس کے بعد جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو 3 لمب مٹی ڈالے، ہر انسان جو یہاں پر قبر پہ کھڑا ہے وہ مٹی ڈالے، اور اس کے بعد جب قبر برابر ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک بنائی گئی تھی وہ کوہان کی شکل میں تھی، مسنم کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں رأیت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسنم، میں نے رسول کریم علیہ السلام کی قبر مبارک کو دیکھا کوہان کی طرح، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، یعنی درمیان سے تھوڑی اونچی اور اطراف سے سائیڈوں سے تھوڑی چھوٹی۔ اور قبر بناتے وقت یا قبر کی ڈھیری بناتے وقت یہ خاص خیال رکھا جائے کہ وہی مٹی جو قبر سے نکلی ہے وہی ڈالی جائے۔ اگر اس طرح سے وہی مٹی ڈالیں گے تو تقریباً اس کی اونچائی اتنی ہی بنے گی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی۔ اور یہ قبر کی اونچائی 1 بالش سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رسول مکرم علیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا جب یمن میں، اور آپ علیہ السلام نے عامل ہونے کی حیثیت سے جو احکام جاری فرمائے تھے حضرت علی کو، ان میں یہ بھی تھا، جناب علی خود کہتے ہیں جب ان کا دور خلافت تھا نا تو انہوں نے ایک آدمی ابو حیاج اسدی رحمہ اللہ انہیں اس کام کے لیے بھیجا، اور کہنے لگے میں تمہیں وہی کام بتا رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے مجھے کام کرنے کو بھیجا۔ اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتا، جو اونچی قبر نظر آئے اسے برابر کر دے۔ جس کام پہ نبی علیہ السلام نے جناب علی کو بھیجا، اسی کام پہ جناب علی رضی اللہ نے اپنے دور خلافت میں ابو حیاج اسدی کو بھیجا۔ قبر زیادہ اونچی نہیں رکھنا جائز، اور قبر تیار جب ہو جاتی ہے اس کے اوپر پانی چھڑکا جا سکتا ہے۔ اور پانی چھڑکنے کا مقصد کیا ہے یاد رکھیں، شاید ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ قبر کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہے۔ یاد رکھیں کہ قبر ٹھنڈی ہوتی ہے انسان کے اپنے اعمال کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی چیز اور نہیں دنیا جہان کی، خواہ کتنی ہی ٹھنڈی کیوں نہ ہو، کتنے ہی ٹھنڈے علاقے میں اوپر برف باری ہوتی ہو، 4-4 5-5 فٹ تک برف جب جاتی ہو، قبر تب بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان کی قبر ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قبر میں روشنی ہوتی ہے تو انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قبر اس لیے تو کہتی ہے نا انا بیت الوحدہ انا بیت الدود، میں تنہائیوں کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کی آواز گاہ ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ یہاں سکون ملے تو اعمال اپنے ساتھ لے کر۔ تو یہ پانی جو چھڑکا جاتا ہے نا، یہ قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ کچی مٹی ہے، یہ بیٹھ جائے اور ہوا چلنے سے اس کی مٹی نہ ہو جائے، یہاں پہ قبر تیار ہو جائے، مٹی بیٹھ جائے، بس یہ مقصد ہے پانی چھڑکنے کا۔ اور یہ بھی اسی وقت کریں جب آپ قبر کو تیار کرتے ہیں، بعد میں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب بھی کوئی جیسے قبرستانوں میں جاتے ہیں نا، وہاں پہ تو شہروں کے اندر ڈبے رکھے ہوئے ہیں، کین رکھے ہوئے ہیں، پانی کے بھرے ہوتے ہیں، لوگ قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، قبر پہ دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں سے پانی لے کے چھڑک کے آتے ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں۔ ہاں جب قبر بناتے ہیں وہ بڑی نرم مٹی ہوتی ہے زمین سے نکلی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو نیا اوپر رکھا ہے تو ضرورت ہے کہ وہ مٹی جم جائے تو اس کے اوپر آپ پانی کا چھڑکاؤ کرو۔ اور جو اصل کام ہے اللہ اکبر، قبر بنانے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا۔ اور ہمارے یہاں کیا آتا ہے کہ پانی چھڑکنے کے ساتھ ساتھ اب پھول ڈالنا بھی لازم سمجھتے ہیں، گھر سے لے کے جاتے ہیں
اور یہ ہمارے وہ نوجوانوں کے کام ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا نہیں کرنی، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، جب ان کے ہاں کوئی میت ہو جاتی ہے تو پھر سارے جذبات نکل آتے ہیں، وہ جناب پھول لے کر بھی آ رہا ہے، وہ چادریں لے کر آ رہا ہے، تو یہ کام اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور خطبے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں بھی ایسا طریقہ نکالا جس پر ہمارا کوئی حکم نہیں تھا، ہمارے طریقے میں وہ شامل نہیں تھا، اس کا وہ کام مردود، کوئی اہمیت نہیں اس کے کام کی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بھول نہ ڈالے جائے، عقل مند بندہ جو ہے نا وہ سوچ سکتا ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ کتنی مٹی پڑی ہوئی ہے، آپ ایمان سے بتائیے کہ کیا ان پھول کی پتیوں کی خوشبو جو وہاں پر کھڑے ہوئے تمام لوگوں تک نہیں آتی، وہ مٹی کے نیچے سلیب ہے، سلیبوں کے نیچے میت ہے اور وہ بھی مردہ ہے، کیا اس کے پاس پہنچے گی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا جو سسٹم بنایا ہے نا وہی چلتا ہے وہاں پہ کہ انسان کے اعمال کا اجر و ثواب وہاں پہ دیا جاتا ہے، انسان کی نیکیاں اس کے لیے راحت کا باعث بن جاتی ہے، مگر نہ جتنے پھولوں کے ساتھ قبروں کے اوپر ڈھیر لگا دے پھولوں کے، اللہ کی قسم میت کو ذرہ برابر فائدہ نہیں۔ ہاں انہی پیسوں سے جن سے آپ پھول خریدتے ہیں، لوگوں کی روٹین ہے جمعرات کو قبروں میں جاتے ہیں، جمعہ کے دن جاتے ہیں، اپنی طرف سے روٹین بنا لی ہے تو پھول لے کے جاتے ہیں، اگر انہی پھولوں کی جگہ آپ کے باپ کی قبر ہے، ماں کی قبر ہے، کسی اور عزیز کی قبر ہے، اس کی طرف سے ان پیسوں کا صدقہ کر دے تو انشاءاللہ اس بندے کو فائدہ ہوگا۔ یہ کام نہیں کرنا، اور وہ کام کرنے ہیں جو شریعت نے منع کر دیے یا جو دین کے اندر بھی کرتے ہیں، کوئی خوشبو میت کو نہیں پہنچتی۔ اللہ اکبر، اصل چیز ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے دعا کرنا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب آپ کسی قبر کو پر میت کو دفنانے کے بعد کھڑے ہوتے، آپ فرماتے ہیں استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کرو، وَسَأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہونے والے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم ثبتہ بالقول الثابت، یہ دعائیں کریں اللہ قول ثابت مضبوط کلمے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کو مضبوط رکھنا، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اسے بخش دے، اس پہ رحم کرنا، یہ دعائیں کی جائیں، دعا کی جائے کہ اللہ اس کے قبر میں ہونے والے سوالات کے جواب آسان فرما دے، اور اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اور اس کی قبر میں اس کے لیے انس کا سامان پیدا فرما دے، اللہ قبر میں جنت کا لباس مہیا فرما دے، اللہ اس قبر میں اس کے لیے جنت کا فراش مہیا فرما دے، اللہ جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دے۔ یہ دعائیں کیا یہ سنت ہے، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعائیں کرو، جو اسے خیر کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو۔ والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اپنے بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو پہلے ہو چکے ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرائیں، تو اس کے لیے دعا کریں۔ دعا کروانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ خلوص کے ساتھ دعائیں کروائے، للہیت کے ساتھ دعائیں کروائے۔ اچھا یہاں پہ نا دعا کرنے میں بھی ہمارا اپنا ہی طریقہ بن گیا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک آیت ہے نا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو، اللہ کی طرف وسیلہ ڈالو یا وسیلے کا استعمال کرو۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ وسیلہ بھی کو ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بعض دعا کروانے والے
اللہ جتنے اس قبرستان میں مردے ہیں جو توحید پرست ہیں، اللہ جو نیک تھے تیرے ولی تھے، ان کے تو فعل ان کو بخش دے بھئی، کسے اللہ نے بخشا کسے نہیں بخشا ہم نہیں جانتے، جو قبر میں پڑے ہیں ہمیں کیا پتا ہے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے، یہ تو فعل ڈالنا کسی کے صدقے بخش دے ان کو، اور اگر کہنا ہی ہے تو یہ کہو اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے بخش دے، اپنی رحمت کے صدقے بخش دے، اللہ تو غفار ہے، تیرے غفار ہونے کا واسطہ تجھے ڈالتے ہیں، اللہ تیرے غفور ہونے کا وسیلہ ڈالتے ہیں، ہمارے اس بزرگ کو معاف فرما اسے بخش دے، یہ وسیلہ ڈالو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کی اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، ان کے ساتھ رب کو پکارو، تو دعا کی جائے میت کے لیے، اللہ اکبر۔ یہاں پہ اذان دینے کا تصور اسلام نے نہیں دیا، جن لوگوں نے اسلام کے متوازی ایک دین کھڑا کیا ہے یہ ان کا طریقہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا طریقہ نہیں۔ اور اب تو بعض جگہوں پہ نا لوگوں نے دیہاتوں کے باہر وہ جہاں سے قبرستان سے آتے ہیں نا تو قدم گن کے نشان لگائے ہوئے ہیں، درختوں کی نشانیاں، کسی پتھر کی نشانی کہ یہاں پہ 10 قدم پورے ہوتے ہیں ایک دفعہ یہاں میں دعا کروا، پھر 40 قدم چل کے آگے پھر دعا کروا۔ میں نے ایک قبرستان کے باہر یہ نشان دیکھے، لوگوں نے نشان لگائے، قبرستان سے باہر آ کے قبرستان کی طرف رخ کر کے اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ کس نے بتائی ہے یہ دعا؟ کس نے بتایا یہ طریقہ 10 قدموں پہ یا 40 قدموں پہ یا 70 قدموں پہ؟ اور یاد رکھیں یہ طریقہ ہم نے غیر مسلموں سے لیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی بھائی اس کا تحقیق کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ یہ آپ کا یہ جو علاقہ ہے نا مغل پورے کا، یہ فتح گڑھ، اس کے ساتھ ہے مدرسہ جامعہ ام القرآن، مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی عمر دراز فرمائے اور اللہ صحت کاملہ۔ کرونا سے پہلے نا ان سے ملاقات بھی، میں نے کہا جی آپ تشریف لائیں، ولی اللہ انسان ہے، بڑے بزرگ آدمی ہیں، آپ یہاں تشریف لائیں درس قرآن دیں۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ میں آؤں گا، وقت طے ہو گیا، اس کے بعد وہ کرونا کے معاملات آ گئے تو وہ ساری چیزیں جو تھی وہ اسی طرح سے ختم ہو کے رہ گئی، نہ آ سکے۔ اور اب دوبارہ بھی رابطہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت میرا ساتھ نہیں دیتی کہ میں جا کے مدرسیہ میں آتا ہوں۔ 1940 میں انہوں نے اسلام قبول کیا، ہندو گھرانے سے تعلق تھا، یہ اوکاڑا کے ساتھ ایک گاؤں ہے وہاں کے واسی تھے، اور اتنے مذہبی ہندو تھے کہ ان کے اپنے گھر کے اندر ایک مندر تھا، یہ اور ان کے بڑے بھائی دونوں اس مندر میں پوجا کروایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی، اسلام قبول کیا۔ 1940 میں پاکستان بننے سے 7 سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، حیات ہے ماشاءاللہ سے۔ اللہ اکبر۔ وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہندوؤں میں ہمارے یہ طریقہ تھا کہ جب ہم وہ ہوتا ہے نا گھاٹ جہاں پہ وہ جلاتے ہیں مردوں کو، اس کے بعد باہر آنے کے بعد چند قدم چل کے ہم کچھ منتر پڑھ کے پھونکتے ہیں، ہندو جو تھے وہ منتر پڑھ کے پھونکتے تھے قبرستان میں، اور ان کا عقیدہ کیا ہوتا تھا کہ یہ مردوں کی روحیں گھروں کو آتی ہیں، لہذا یہاں پہ ہم منتر پڑھ کے پھونکیں گے روحیں ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے، اور یہی طریقہ مسلمانوں نے لیا۔ چند قدم باہر آ کے وہ دعا کرنے لگے، پتہ نہیں یہ دعا کس لیے کی جاتی ہے بھائی؟ آپ نے نماز جنازہ میں دعائیں کی ہیں جو سنت ہے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کی ہے سنت ہے، اور اگر یہ قبرستان سے باہر آ کے دعا کرنا ثابت ہوتا تو کیا صحابہ کرام بیان نہ کر دیتے؟ جنہوں نے یہ بیان کر دیا نماز جنازہ میں یہ دعا کی، قبر کے اوپر آپ نے فرمایا یہ دعا کرو، کیا وہ بیان نہیں کر سکتے تھے 10 قدم یا 40 قدم باہر آ کے پھر دعا کرنی ہے؟ اگر نہیں بیان کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بدعت کیا، اور یہ ہندو کے دیکھا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، قبر کے اوپر آگ جلانا، چراغ جلانا، قبر کے اوپر اگر بتیاں جلانا، یہ بھی بدعت ہے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو شرک کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب قوم نوح میں شرک کیسے آیا تھا؟ جتنا بڑا سیلاب اس وقت آیا تھا
नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर तारीख में इससे बड़ा कोई आया नहीं। जुर्म क्या था उन लोगों का? वक़ालू ला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाआ वला यगूथ व यऊक व नसरा। उन्होंने क्या कहा? वद, यगूथ, यऊक, नसर और सुवा जो 5 बुत थे उनके, उनको हम नहीं छोड़ सकते। अच्छा ये कौन थे? ये कौम नूह में नेक लोग थे, अच्छे लोग थे, मर गए लोग इनको याद किया, अच्छे आदमी को याद करते हैं लोग बाद में, अल्लाह अकबर। तो इनको भी याद करते थे लोग। शैतान ने इनके दिल में ये बात डाल दी, तुम्हें इतनी मोहब्बत है ना, इनकी शबीहें बनाओ, इनकी मूर्तियां बनाओ और जहां तुम बैठते हो वहां खड़ी करो। इनको देख के तुम्हें सुकून मिल जाएगा। जो तुम्हें इनसे मोहब्बत है, उस मोहब्बत की वजह से जो तुम इनको याद करते हो, याद करने में आसानी हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने उनकी मूर्तियां बनाई, बुत बनाए, खड़े कर दिए। वक्त गुजरता गया, बाद वाले लोगों को नहीं पता कि ये किस लिए बनाए गए थे, क्योंकि इनका ये बनाना भी ठीक नहीं था, गलत था, जुर्म था। लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए बनाए कि हमें इनकी याद आती है। जैसे हम कहते हैं कि ये मेरी माँ की तस्वीर है, बाप की तस्वीर है, दुनिया से चले गए, फ्रेम करा के घर में लगा दें, इनको देखते हैं तो दिल को सुकून मिल जाता है। ऐसे ही काम उन्होंने किया। लेकिन बाद वाले लोग इस इल्म से नाआशना थे, उन्होंने इनकी पूजा शुरू कर दी। ये जो कब्रों के ऊपर उल्टी सीधी हरकतें की जाती है ना, ये लोगों को बुतपरस्ती की तरफ, कब्र परस्ती की तरफ और मुर्दा परस्ती की तरफ ले जाते हैं। इसलिए शरीयत ने मना कर दिया, चराग जलाने से मना कर दिया। शरीयत ने यहां तक मना कर दिया कि कब्र के ऊपर मुर्दे का नाम भी ना लिखा जाए। और अब कब्र को पक्की बना लिया, जिससे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया। और ये यहूद और नसारा में तरीका राइज हुआ, फिर आखिर उन्होंने नबियों की पूजा शुरू कर दी। लाअनल्लाहु यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी अय्याम में फरमाया था, अल्लाह यहूद और नसारा पे लानत करे, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को इबादतगाहें बना दिया। जब कब्र ऐसी बनाएंगे, अतराफ से बड़ी ऊंची कर दी, उसके ऊपर जनाब मार्बल लगा दिया, फिर बड़ी सी उसकी नेम प्लेट लगा दी। मैंने तो एक कब्र के ऊपर ये भी पढ़ा था, किसी आदमी की कब्र के ऊपर उसकी 7 डिग्रियां भी लिखी हुई थी, जिसने फलां फलां में कहा। चौधरी के नाम के साथ चौधरी लिखा होता है, ये फलां है, ये फलां है, कोई नाम नहीं रहता। ये मौत वो चीज है जो सबके नाम बराबर कर देती है। कोई पढ़ा लिखा है तो वो भी मैयत है, अनपढ़ है तो वो भी मैयत है। कोई बड़ा है तो वो भी मुर्दा है, छोटा है तो वो भी मुर्दा है। मौत सबको बराबर कर देती है। सबका लिबास एक जैसा होता है, सबका वो घर एक जैसा बन जाता है, सबके ऊपर जो ढेरी होती है मट्टी की वो एक जैसी होती है। ये मौत सबको बराबर करती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्र के ऊपर नाम लिखने से मना किया, नाम न लिखा जाए, नेम प्लेट नहीं लगाई जा सकती। हाँ, कोई पत्थर वगैरह रखा जा सकता है, सिर्फ एक चीज निशानी के तौर पर पत्थर उठा के रखा, निशानी बन जाए कि ये हमारे फलां अजीज की कब्र है। इसके अलावा कोई चीज जायज नहीं। जो कतबे लगा देना कब्रों के ऊपर मार्बल के साथ नाम लिख देना, ऊपर कलमे लिखना, एक तरफ या अल्लाह, दूसरी तरफ या मोहम्मद। और अब तो जो नौजवान सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, उनके इल्म में होगा, पिछले हफ्ते में एक चीज बड़ी वायरल हुई थी। एक कब्र बनाई जा रही है, कब्र में अतराफ में पेड़ लगा के उसको बंद किया है और अंदर एक लकड़ी का ताबूत है बनाया हुआ, और उस ताबूत के पैरों वाली जानब लिखा हुआ या गौसल आज़म तस्तगीर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। जिंदगी में ही शिरक नहीं, मरने के बाद भी अकीदा है कि यहाँ अजाब से निजात देने वाला माअज़ल्लाह गौसे आज़म है। और याद रखिए, ये हमारी बातें हैं। हमने जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आज़म बना दिया। गौसे आज़म अगर कोई ज़ात है तो अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, कोई उसके अलावा गौसे आज़म नहीं, कोई दस्तगीर नहीं, कोई गंज बख्श नहीं। ये सारी चीजें अगर किसी के इख्तियार में हो तो माअज़ल्लाह लिखा हुआ है
محمد یا غافل لا تستغیث انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمان جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جن کے پاس وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے محفوظ رکھا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہ شریعت، یہ دین، یہ اسلام اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ خالص دین موجود ہونے کے باوجود یہ کام، اللہ اکبر۔ تو قبر کے اوپر کتبہ لگانا بھی جائز نہیں، اور لوگ نا آیتیں لکھ کے، چھوٹی چھوٹی صورتیں لکھ کے لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک قبرستان میں گیا تدفین کے لیے، تو وہاں پہ ایک نیم پلیٹ تھی لوہے کی، وہ قبر کی مٹی کے ساتھ بالکل سیدھی پڑی تھی، اس کے اوپر کلمہ میں لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر قرآن کی اور آیت بھی تھی، لوگوں کے پیروں میں لکھا۔ کیا یہ توحید نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی گستاخی نہیں ہے کہ قرآن کی آیتیں لکھی جائے اور اپنے پیروں کے تلے روتا جائے؟ اس لیے منع کر دیا گیا۔ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، واضح طور پہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبر پر لکھنے سے منع کیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے فوج شرکار کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے کہ قبر کے اندر تک اس کے ساتھ اطاعت رکھی جائے۔ کوئی جناب برادری کے پارے پڑھ رہا ہے، کوئی جناب ساتھ گڑ رکھ رہا ہے میت کے، پتہ نہیں کیا کیا کام ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کافی سالوں کی بات ہے، سندھ کے ایک آدمی نے واقعہ سنایا۔ سندھ آپ جانتے ہیں کہاں پہ عرصہ پہلے، یہاں اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں نا، سب سے پہلے اسلام یہاں آیا،